سب ساتھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بڑا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک کو سننے میں وہ مٹھاس، وہ چاشنی رکھی ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ چاشنی نہیں۔ دل کا نرم ہونا، اللہ نے جو اس میں علاج رکھا۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو جاگے نسل ہمیشہ کے چارج کرتے تھے، کل نہیں کرتے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید الابرار وسید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلم بان اللہ یری، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت پاک کا ترجمہ ہے: اے بندے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا؟ تیرا رب تجھے دیکھ رہا۔ اس کو کہتے ہیں استحضار کی کیفیت۔ کیا کہتے ہیں؟ کس کا استحضار؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کے استحضار کی کیفیت۔ کیفیات ہم اگر آ رہے ہیں تو ہماری کیفیات میں اضافہ ہونا، ہماری کیفیات میں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بہت ہی عمدہ کتاب اللہ کی تلاش، بہت اچھی، غالباً طیبہ بک ڈپو میں ملتی ہے جی۔ تو اللہ کی تلاش میں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو کہتے ہیں اس تصوف کی لائن میں سالک۔ کیا کہتے ہیں؟ سالک واحد ہے، سالکین جمع۔ تو ہم سب کس میں ہیں؟ آپ سب کا نام کیا ہے؟ ایک ہے طالب علم جو علم طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تو ایک ہے سالک، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو اس راستے میں نکلے ہیں جد و جہد کرتے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سالک۔ ہر طبقے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے کچھ اصول بتائے گئے تو سنو، 9 اصول بولے گئے تھے، اس میں سے کس کو کتنے یاد ہے ذرا بولتے چاہیے، استحضار ہونا نا بھائی۔ اللہ نے دونوں کان الحمدللہ، اللہ نے دونوں کان الحمدللہ اس لیے دے ہیں کہ ایک سے سنو ایک سے چھوڑو۔ کیا مت انصاف، ایک ان پٹ ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے۔ نہیں، ادھر سے داخل ہونا
سننا دونوں سے، بولنا ایک سے۔ دیکھو اللہ جب دونوں کان دیا تو دو زبان بھی دینا چاہیے نا، انصاف کا تقاضا ہے۔ سنو زیادہ بولو کم، سنو زیادہ بولو اسی لیے ایک زبان دی گئی سننے کے لیے۔ اچھا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7؟ نہیں جانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ 8 دروازے۔ جہنم کے سب کم کرتے جا رہے لوگ، نیا اپڈیٹ ہو رہا۔ جنت کے 8، جہنم کے 7۔ بولیے، یعنی اس سے بڑا پتہ چلتا ہے کہ جنت جہنم سے بڑی ہے۔ جنت، اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے علاوہ کوئی جنتی نہ ہو، ان جہنمی، ان جہنمی، ان جہنمی، ان جہنمی، جبکہ اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ زیادہ تر لوگوں کو جنت، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم کر رہے ہیں۔ اپنے علاوہ کسی کو جنتی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ہی جنتی، باقی سب جہنم۔ جب سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنت کس کام کے لیے؟ بھینساں بیلاں بننے کے واسطے جی۔ اچھا تو اسی طرح جس طرح جنت کے دروازے 8، جہنم کے 7 ہیں، تو پتہ چلتا ہے اس سے وہ اسی طرح بولو کم سنو۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ کان 2 دیے ہیں، زبان۔ تو بات ہماری آئی کہ سالک کے لیے جو 9 چیزیں بتائی گئی تھیں آپ حضرات کو، اس میں سے ایک باوضو رہنا۔ ماشاء اللہ، آپ اتنے دنوں سے آ رہے ہیں تو کتنی پابندی ہوئی۔ پہلے خالی نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اب الحمدللہ جب سے آ رہے ہیں تو ہمارا بنے کچھ جی، وضو ٹوٹا پھر بنا، اس لیے کہ کیا تو ملے گا؟ وضو بنانے کا ثواب ملے گا، وضو کی ابتدا کی دعا کی توفیق نصیب ہوگی، درمیانی دعا کی توفیق نصیب ہوگی، اور دعا کے آخری وضو کے بعد کی دعا بھی نصیب ہوگی۔ تو معمول بنائے، اور باوضو رہنے والوں کا گھر ایک عجیب انداز میں ہوتا ہے، نورانی گھر ہوتا ہے۔ ماں باپ باوضو رہتے ہیں تو بچوں میں بھی اثر پڑتا ہے۔ ہاں، آسان طریقہ میرے بچوں کو دیندار بنانا، کیا کرنا؟ فلاں عامل کے پاس جا کے بڑی تعویذ لینا۔ کیا بولتے صاحب؟ یوسف ہمارے بڑی بچوں کو دیندار بنانے کا آسان طریقہ، خود دیندار بنو۔ بچوں کو نمازی بنانے کا آسان طریقہ، خود نمازی بنو، ہے نہیں؟ بچوں کو باحیا بنانے کا آسان طریقہ، خود۔ اس سے بہتر علاج کون سا ہے؟ اس سے بڑی تعویذ کون سی؟ جی، تو باوضو اللہ مجھے بھی آپ سب کو توفیق دے۔ کتنے ماشاءاللہ اپنی زندگیاں بدل دیے باوضو رہ کر، انشاءاللہ ہماری بھی زندگی بدلے گی۔ اس کے بعد ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ایک بار سنیں گے انشاءاللہ آپ کو کتنی دعائیں، ویسے صاحب کو نیند زیادہ آ رہی ہے، تفسیر میں بھی آ رہی ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا ہے؟ مسنون دعائیں 2-4 دعائیں یاد ہیں۔ ایک تو کھانے کی تو مجبوراً یاد کر لی صاحب، کیا بولتے عبد المجید صاحب؟ نہیں، باقی کے بس بعضوں کو تو کھانے پر نظر پڑتے ہی کھانے کی دعا بھول جاتے، بستر پر نظر پڑتے ہی سونے کی دعا بھول جاتے۔ جی، مسنون دعاؤں کا اہتمام سیکھیے انشاءاللہ، لیکن نظم بنائیں گے، ہم ترتیب بنائیں گے۔ جی، ایک ہی دعا کو
مستقل کئی دنوں تک پڑھائیں گے تو خود بخود یاد ہو. عربی میں وہ تاثیر ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام. جو یاد ہے کم سے کم وہ تو پڑھو اس موقع پر. نمبر 3 ہے گفتگو میں تسبیح تحمید کے الفاظ کو استعمال کرنا. الحمدللہ. کیسی طبیعت؟ الحمد. کاروبار کیسا ہے؟ الحمد. معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ الحمد چل رہے جی. یہ جملے سے ہٹ کر دوسرا جملہ نہیں آنا جی. نمبر 4 قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کرنا اور پڑھتے رہنا. ماشاءاللہ بعض حضرات ہیں غیر حافظ ہیں لیکن بڑے بڑے سورے یاد ہیں. بعضوں کو سورہ رحمان یاد ہے، بعضوں کو سورہ یاسین یاد ہے، بعضوں کو سورہ ملک یاد ہے جی. اور بعضوں کو تو ماشاءاللہ سورہ کہف بھی یاد ہے، جبکہ آدھے پارے سے زیادہ پڑھتے ہیں. صرف پڑھ کر یاد ہو گیا، لیکن اس کی تصحیح کر لینا کسی اچھے متجود تجوید والے حافظ کو سنا کر اس کو درست کر لینا، کہیں غلطی تو نہ ہو جی. صراط الذین انعمت کی جگہ پہ انعمت تو یاد نہ کیے ہوں، نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے. تو نمبر 4 کیا ہے؟ قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد کرنا اور پڑھتے رہنا. جب عام آدمی کے لیے یاد کر کے پڑھتے رہنے کا حکم ہے تو حافظ قرآن اور عالم دین کے لیے تو اور زیادہ. ہمارے کابرین فرماتے مدرسے کے طلباء اور حفاظ علماء کو قرآن پڑھنے کی غرض سے تہجد پڑھو کہا کرتے. قرآن پڑھنے کے لیے تہجد پڑھو. ایک ہے خالی تہجد پڑھنا اور ایک ہے قرآن پڑھنے کی غرض سے تہجد پڑھنا، مطلب لمبی قرات ہو. لمبی قرات جس مسجد میں ماحول بن جاتا ہے وہاں کا امام اگر لمبی قرات کرتا ہے تو لوگ شوق سے سنتے ہیں. جس مسجد میں ماحول نہیں ہے جی 10 آیت سے زیادہ پڑھے تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں امام صاحب ہے. ماحول بن ماشاءاللہ ہماری مسجد عائشہ کا ماحول ہے، اور جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اور زیادہ لوگ رہتے ہیں. اس میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا جاتا ہے تو پاؤں پارے سے زیادہ ہے. شہر میں بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں پر ان مفصلات کا اہتمام کرتے ہیں. مفصلات طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. الحمدللہ. اچھا نمبر 5 ہے خاموش رہنے کا مزاج بنانا. اب تک ٹر کی عادت تھی، اب ماشاءاللہ ہماری گفتگو سوال کا جواب ہو. ہماری گفتگو کیا ہو؟ بات کا آغاز نہ ہو. کم اس راستے میں لگنے کے بعد، سالک بننے کے بعد ایک صفت جو ہمارے اندر سالک کیوں بننا ہے؟ تاکہ صفات حمیدہ آئے، صفات حسنہ آئے، صفات رذیلہ ختم ہو، اخلاق بلند ہو، سوچ اونچی ہو جی. تو نمبر 5 کیا ہے؟ خاموش رہنے کا. نمبر 6 محاسبہ نفس کی عادت ڈالیں. نفس کا محاسبہ کب کرتے ہیں جی؟ ایسے تو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخری عمل کم سے کم رات میں سونے سے پہلے. کیا نیند لگنے کے بعد کرتے ہیں؟ شاید نیند لگنے کے بعد جو محاسبہ ہوتا دوسرا ہوتا. وہ تو 7 آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں، حور پریوں سے بات کرنے جاتے ہیں. کیا سادی صاحب؟ سونے سے پہلے، نیند لگنے سے پہلے محاسبہ نفس. نمبر 7 جب بھی دین و دنیا کی بات آئی ہمیشہ دین کو مقدم رکھیں. ہمیشہ دین کو. کپڑا بنانے کی خواہش ہے، میں وہ کپڑا نہیں بناؤں گا جو غیر شرعی ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں. لڑکی کو بنا رہے ہیں تو چست کپڑا نہیں جس سے جسم کی ساخت نظر آئے جی.
لڑکی کا اپنے گھر میں بھی ڈھیل ڈھول والا کپڑے پہنے، باہر جاتے ہوئے تو بدرجہ اولا اہتمام کرے، برقع بھی ڈھیلا ہو جی۔ جب طالبان کی حکومت تھی، اب اس سے پہلے کا جو مسئلہ تھا، آپ دیکھیے افغانستان کے برقعے آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں گے، کیسا تھا؟ صرف ایک آنکھ کھلی رہتی جی، دیکھنے والا بھی دیکھ کے چیخ مار رہا، ارے دو آنکھ کی جگہ پہ ایک کھلی رہی تو کیسا رہتا؟ کانا دجال کے جیسا نظر آتا جی۔ یہ عمدن بنایا گیا ہے تاکہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ اب برقعے ہی ایسے ہیں دلکش جی، نظر نہ پڑنے والے کی بھی نظر پڑے، تو یہ بھی بنا۔ تو جب بھی دین و دنیا کی بات آتی ہے تو کس کو مقدم رکھنا ہے؟ دین کو مقدم۔ اچھا، نمبر 8، دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز کریں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی بھی معاملے میں ہو، ہم مسجد میں چپل چھوڑے، اب جا رہے ہیں اب دوسروں کے چپل کے اوپر اپنے چپل رکھ رہے ہیں جی۔ ہمارے پاس اور ایک کام ہوتا، دوسروں کی چپل ہٹا کے اپنے چپل رکھ، کیوں بھائی؟ نبی کے چپل ہے کیا، ولی کے چپل ہے کیا چیز ہے؟ جیسا ہم نہیں چاہتے میرے چپل کے اوپر کسی اور کے چپل ہو، تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے چپل پر ہمارے، ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں۔ سعودی میں بہت سارے لوگ کار جو ٹیکسی چلاتے ہیں، پیچھے حدیثیں لکھے ہوئے فلاں 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 فلاں، لیکن پہلے سے ایک بندہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، جا کے گھسا کے سامنے کھڑا، نمبر سے پہلے دوسرے کا نمبر، پیچھے حدیث ہے، جو نام کی حدیث ہے لکھے ہوئے، جیسے آج کل آٹو میں لکھتے ہیں ماں کی دعا، باپ کی دعا، پیر کی دعا، منگل کی دعا جی، یہ جو لکھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ تھے اس وقت تک خدمت کرنے کی نوبت نہیں نالائق کو، اب صرف گاڑی پہ لکھا ہوا ہے ماں باپ کی دعا، اب تو انگلش میں لکھ رہے ہیں آج کل، کیا ہے؟ مامس گفٹ، کیا لکھتے سب؟ ڈیڈ گفٹ، مام گفٹ جی، تو یہ لکھ رہے۔ تو الفاظ نہیں، بناوٹی، اللہ بناوٹی مسلمان کو پسند نہیں کرتے، بنے اندر رنگ آئے، رنگ آئے۔ جیسا کہ دنیا میں جب تک زندہ تھا بھائی بہن رشتہ دار دوست جا کے ملاقات نہیں کرتا تھا، اب مر گئے تو کفن ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے صورت، بھائی زیارت کر لو، زیارت کر، اب زیارت کر کے کیا کریں گے؟ حیات میں زیارت کرتے تو ثواب ملتا تھا۔ حدیث پاک میں جو بھی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو، تم اگر اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو صبح اگر جاؤ گے مغرب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت۔ شام میں اگر جاؤ گے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے متعین کر دیتے۔ زندگی میں حیات میں ملاقات کا یہ مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے۔ مرنے کے بعد تو خیر دشمن بھی کفن ہٹا کے دیکھتا، چل ایک بار دیکھ لوں، جا رہا قبر میں۔ تو نمبر 8 کیا ہے؟ دوسروں کی دل آزاری سے۔ نمبر 9 اللہ سے دوستی کرنا۔ اب اللہ سے دوستی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑنا، کیا بولتے ہیں، روزہ چھوڑنا، جیسا کہ ہماری عورتیں کرتے، شوہر کو راضی کرنا چاہتے لیکن مرضی کے خلاف کام کرتے، اور یہ امید رکھتے کہ کیا ہو جائے گا شوہر ہمارا۔ بہرحال یہ سالک کے لیے 9 چیزیں ترتیب دی گئی ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ باوضو رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے، جب بھی موقع ملے ماحول بناؤ۔ ہمارے حضرت شیخ مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت علیل ہیں، حضرت فرماتے ہیں ہم امریکہ اور کینیڈا وغیرہ جاتے ہیں، حضرت کے مریدین وہاں بھی ہیں، تو وہاں پر ماحول یہ ہے کہ نماز سے 10 منٹ پہلے ہر بندہ تلاوت کرتا ہے، ماحول ہے
پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف۔ آج سے کئی سال پہلے میں کرلا جماعت میں گیا تھا، باغبان برادری کے ساتھیوں کو لے جی۔ ہم پہنچے وہاں تہجد کے وقت، گئے سامان رکھے، فریش ہو کے نیچے آئے جی، پھر نماز پڑھے، پھر کسی کام کے لیے گئے، واپس آ کے دیکھا تو چوتھی صف میں جگہ ملی ہماری فجر کی نماز کے واسطے۔ وہاں کا روزانہ ماحول ہے کہ لوگ گھر سے آ کر مسجد میں تہجد پڑھتے، تو جو بھی فجر میں آئے گا اس کو کہاں جگہ ملتی ہے؟ کرلا کی جامع مسجد مرکز جو ہے۔ ہم بولتے بامبے کا ماحول بڑا گندا ہے، لیکن اس میں عمدہ بھی ہے، نوجوان اس میں اکثریت ہے۔ نوجوانوں کی جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو یہی حال پونا میں بھی دیکھنے میں آیا، ماشاءاللہ قابل تعریف ہے، اللہ ہم کو بھی توفیق دے جی۔ تو اللہ سے دوستی نماز کو چھوڑنے سے نہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں نہیں۔ تو یہ جو اس کے بعد کیا آئیں گے؟ رنگ آنا شروع ہوگا، کیفیت آئیں گی۔ جب کیفیات پیدا ہوں گی تو کیفیات کو سلب کرتی ہیں کچھ چیزیں۔ رنگ آ گیا، روشنی آ گئی، پھر اچانک لائٹ بند ہوئی، رنگ آ گیا پھر پھیکا پڑا۔ تو کیفیات کو اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، سلب بھی کرتے ہیں۔ سلب کا معنی چھین لینا، نکال لینا نہیں، چھین لینا، دونوں میں فرق ہے۔ بچے کو بسکٹ دیے نکال لیے، بسکٹ دیے چھین لیے، تو سلب کا معنی چھین لینا۔ تو اللہ کیفیات کو تین چیزوں کی وجہ سے چھین لیتے ہیں جی۔ سنیں گے وہ تین چیزیں اور پرہیز کریں گے۔ نمبر 1، غلط صحبت۔ غلط صحبت جی، اور دنیا دار کی صحبت۔ دنیا دار سے مراد دکان میں بیٹھنے والا نہیں، جس کے اندر صرف ایک ہی فکر ہو، دنیا دنیا دنیا، کیسا کمانا، کب کمانا، کتنا کمانا، نماز کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں۔ ایسا دیندار کی صحبت بھی، ایسا رنگ والا اس بے رنگ کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بھی بے رنگ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اسی لیے علماء کے لیے ایک جملہ بولا گیا خاص طور پر، بئس الفقیر علی باب الامیر۔ سب سے برا عالم وہ ہے، پر فقیر سے مراد اہل علم، سب سے برا اہل علم وہ ہے جو مالداروں کے دروازے پر بیٹھتا ہو جی۔ فجر کے بعد وہ سیٹ صاحب کے پاس، ظہر کے بعد وہ سیٹ صاحب کے پاس، عصر کے بعد وہ سیٹ۔ اس سے کیا ہوگا؟ علم کی اہمیت ختم ہو۔ ان کے گھر میں جا کے فرنیچر دیکھا، اس کے پاس فارچونر گاڑی دیکھا، تو کیا ہوگا؟ اپنے پاس جو نعمت ہے یہ چھوٹی نظر آئے گی، چھوٹی نظر آئی۔ بھائی آپ میں سے کون ایسے ہیں جو آپ کے گھر میں جب بھی مہمان آتا ہے تو مخمل کا کپڑا بچھاتے ہوں؟ پر ہاتھ اٹھائیے۔ یا کم سے کم مخمل نما کارپیٹ بچھاتے ہوں؟ کیسا جیسا نہیں، لیکن اللہ نے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ان کے لیے فرشتوں کے پر بچھاتے، فرشتوں کے پر بچھاتے۔ ہے یہ اعزاز۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا نام کیا ہے؟ صفاتی نام، مہمانان رسول۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جب تک مدرسے میں ہیں ان کے لیے ایک جملہ، مہمانان رسول۔ کبھی بنگلور دارالعلوم سبیل الرشاد جانے کا موقع ہو تو جا کر دیکھیے، ایک ایک چیز دیکھنے کی قابل، کوئی کمرے کا دروازہ، کوئی آفس کا دروازہ، حتیٰ کہ لیٹرین حمام کا دروازہ بھی سادی لکڑی کا آپ کو نہیں ملے گا، سب ساگوان، سب ساگوان۔ جو بیٹھ کر ٹیبل جو پڑھتے ہیں بچے وہ بھی ساگوان جی۔ اساتذہ کو دستخط کرنے کے لیے جو ٹیبل ہے جگہ جگہ پہ رکھے ہیں، جگہ جگہ پہ ہر کارنر پہ
امامہ باندھنے کے لیے بچوں کو جو آئینہ لگائے وہ فریم بھی ساگوان کی لکڑی کا، اور جو فرشی جو بچھائے ہیں یہاں سے وہاں تک ایسی اکھنڈ پتھر تراش کے۔ تو ایک صاحب جو ہے حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابو سعود علیہ رحمہ سے شکایت کرے، حضرت حمام کا دروازہ بھی ساگوان کا، لیٹرین کا دروازہ بھی ساگوان کا، کلاس سب تا۔ حضرت بولے تمہارے گھر میں کون کون رہتے؟ میں، میرے بیوی بچے۔ یہاں کون رہتے معلوم؟ مہمانان رسول۔ مہمانان، جیسا مہمان رہتا ہے ویسا اعزاز، خیر وہ بھی خریدتے نہیں، ایک صاحب دیتے ماشاء اللہ جی، 5-6 سال ایک صاحب دیتے رہتے ساگوان کی لکڑی ضرورت کے لیے۔ کوئی جتنے دروازے ہیں، کوئی دروازہ آپ سادی لکڑی کا نہیں دیکھیں، وہ بھی عمدہ۔ اچھا، تو یہ کیفیات جو سلب ہوتی ہیں، پہلی وجہ کیا؟ دنیا دار کی صحبت۔ نمبر 2، مشتبہ غذا کھانے سے بھی کیفیت سلب ہوتی۔ مشتبہ، حرام تو دور کی بات، حرام تو دور کی بات۔ ہمارے پاس عالم کورس میں عالمیت دوم میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، التعلیم المتعلم فی طریق التعلیم، پڑھے ہونا دوم میں، التعلیم المتعلم فی طریق التعلیم۔ وہ جو واقعہ میں بولنا چاہ رہا ہوں دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایسے شیخ تھے، لوگ آتے تھے مریدین سالکین، تو ان کے جو بچے تھے ان کے آنے والوں کے چپل الگ الگ کرتے تھے، تھوڑوں کے ادھر تھوڑوں کے ادھر جی۔ تو پوچھا جاتا تھا تو بولتے تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل منور ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کالے ہیں۔ یعنی حضرت کی نورانی کیفیت بچوں میں اتنی تھی کہ وقت سے زیادہ پہلے آ گئی تھی۔ تو سالکین نے حضرت کو سنایا کہ حضرت آپ کے بچے ایسا کر رہے ہیں، تو حضرت نے کیا کہا کہ ایک مرید سے کہا پیسے دیے جاؤ فلاں بیکری سے بن لا کر کھلاؤ۔ چنانچہ لا کر کھلانے کے بعد 1-2 دن کے بعد کیفیت سلب ہو گئی، کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ بات اس کتاب کے اس حصے میں لکھی ہوئی ہے جس میں باہر کی غذا کھانے سے کیا نقصانات جی۔ بہترین مرغیاں فرائی ہو رہے، مشین میں پھر رہی۔ اب تو سعودی لوگ تو بڑے بڑے مشینوں میں دیکھا ہے کہ تقریباً 30 فیٹ کی اونچائی بکرے مرغیاں پھرنے کے واسطے جی۔ اور اس پہ جانے والے یتیم یسیر غریب کی نظر پڑتی ہے جی، للچائی نظر پڑتی ہے، کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی اس طرح کا گوشت کھلاتا۔ ان کی آہیں، ان کی نظریں جب پڑتی ہیں تو اس میں بے برکتیاں گھس جاتی ہیں، اور وہ لا کر ہم اپنے بچوں کو کھلائیے، اپنے گھر میں پکا کر کھلائیے۔ یا ہمیشہ جیسا کہ آج کل اسٹائل بنا ہوا ہے، سنڈے جی گھر کے چولہے میں پانی ڈالو باہر کھاؤ، جیسا کہ حیدرآباد کا ماحول، گلبرگہ بھی 60-70% بھی آ گئے۔ تاج ڈھابا، او ہو، اب تک جا کر اس کی زیارت کی توفیق تو نہیں ہوئی جی، لیکن ایسا جاتے لوگ کہ جیسا کہ فری کھلا کے گھر کو بھی فری پیک دے رہا، سجا۔ عورتیں بھی جا رہی، سن کے تعجب ہوا جی، عورتیں بھی جا رہی۔ باغیرت مرد، ہاں بعضوں کو شوق رہتا اپنے بیوی بچوں کو گھمانے کا کھلانے کا، کہاں جانا؟ جہاں پر غیر مردوں کی بھیڑ نہیں، بہت کم رہتا، ایسے بھی الحمدللہ جاتے بس۔ کہاں جی؟ جہاں پر مردوں کا کب سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ 8 بجے سے، اس سے پہلے جا کر آتے، یا پھر ہمیشہ رہتا ہے رش
اچھی چیز ملتی ہے گھر لا کر کھلاتے ہیں، تو گھر والی کو تیار کرو ایسا بنانے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی ایک مشہور کتاب ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، اس میں حضرت بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جی۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس عورت کا بستر اور دستر اچھا ہو وہ شوہر اس کا کہیں بھی دوسری طرف نظر نہیں مارتا جی۔ دستر اچھا پکاتی ہے تو باہر کیوں کھائے گا؟ باہر اس لیے کھا رہے کہ گھر میں اچھا نہیں بنتا۔ تو بہرحال نمبر 2 چیز کیا ہے؟ مشتبہ چیز کھانے سے بھی اللہ اس کیفیت کو چھین لیتے۔ آخری چیز، نیند آ رہی لوگوں کو، فین بند کریں گے کیا؟ بند کریں گے؟ ارتکاب معصیت، گناہوں میں مبتلا رہنا۔ گناہ ہونا الگ چیز ہے، مبتلا اچھا۔ اور ایک چیز غور سے سنیے، وساوس الگ ہے، گناہ الگ ہے۔ میں چلتے جاتے رہتا ہوں، وسوسہ آتا ہے، وسوسہ آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو وساوس آتے رہتے، خیالات آتے رہتے، آپ نے فرمایا خیالات کے بعد تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کہا کہ دل تو کہتا ہے کہ کٹ کے مر جائیں، دل یہ کہتا ہے کٹ کے مر جائیں، اس سے بہتر کہ اس قسم کے خیالات وساوس آئیں۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، خیالات کے آنے کے بعد دل کو برا لگنا یہ عین ایمان، اصل ایمان یہی ہے، احساس۔ وساوس غیر اختیاری ہے، معصیت گناہ اختیاری، اور اللہ کی پکڑ اختیاری پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، غیر اختیاری پر اللہ کی گرفت نہیں، اور غیر اختیاری پر بندے پر حالات بھی نہیں آتے، لیکن اختیاری عمل پر اللہ کی پکڑ اور گرفت ہے، اور اس پر حالات بھی انسان پر آتے رہتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی۔ نمبر 1 دنیا دار غافل